لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا۔ اے ایمان والو، کافروں کو دوست مت بناؤ ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے ہی خلاف واضح حجت قائم کر لو؟ اس آیت میں ایمان والوں کو کافروں سے دوستی نہ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں ایسے مضمون والی آیات کئی جگہوں پر ہے، اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر عمل دیکھیں گے تو آپ نے غیر مسلموں کی موقع سے مدد بھی فرمائی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر 13 سال تک جن دشمنوں نے ستایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے ان کی معافی کا اعلان سنا دیا۔ تو قرآن کی آیات بظاہر اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھنے کے بعد بظاہر ٹکراؤ اس میں نظر آتا ہے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تک تمام آیات اور احادیث پر نظر نہیں جاتی، جب تک دلی اطمینان نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی کا کسی کے ساتھ اگر تعلق ہے تو اس کے متعدد درجات ہوتے ہیں۔ کس درجے میں کس سے تعلق ہے؟ تو مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ تعلق منع بھی ہے اور جائز بھی ہے، لیکن کون سے درجے کا تعلق منع ہے اور کون سے درجے کا تعلق جائز ہے؟ 4 طرح کے درجات مفسرین نے لکھے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا درجہ ہے موالات، دوسرے نمبر کا درجہ ہے مواسات، تیسرے نمبر کا درجہ ہے مدارات، اور چوتھے نمبر کا درجہ ہے معاملات۔ پہلا جو درجہ ہے موالات کا، موالات کہتے ہیں کہ مسلمان کا غیر مسلم سے قلبی اور دلی لگاؤ ہو جائے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ مسلمان کا صرف مسلمان سے ہی قلبی اور دلی لگاؤ ہو سکتا ہے۔ مسلمان کے لیے غیر مسلم سے قلبی لگاؤ، یہ قلبی لگاؤ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کی ساری رسموں کو قبول کرنے لگتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس سے محبت ہو جائے اس کی ساری ادائیں محبوب ہو جاتی ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، اس کی قطعاً نفی ہے قرآن کی آیات میں۔ دوسرا درجہ ہے مواسات۔ مواسات کہتے ہیں ہمدردی دل میں پیدا ہو گئی، انسانیت کے ناطے غیر مسلم کی انسان نے مدد کر دی، یا اس کے اندر جذبہ ہے کہ میں ہر ایک کو نفع پہنچاؤں انسانیت کے بل بوتے۔ دیکھیں آج کل ایک چیز ایسی عام ہوتی جا رہی ہے جس کا بہت بڑا اثر عقیدے پر پڑ رہا ہے۔ آپ بہت سارے جو مسلمان سیاست میں ہیں ان کی زبان سے بھی آپ سنیں گے مذہب بعد میں ہے، انسانیت پہلے ہے۔ یہ کلمہ کفر کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ بھئی انسانیت سکھائی کس نے ہے؟ اسلام نہیں سکھائی ہے، اس لیے اسلام ہی سب سے اوپر ہے مذہب، انسانیت بعد میں ہے۔ انسانیت تو جبھی آئی جب مذہب اسلام آیا ہے، لہذا یہ کلمہ کہنا یہ درجہ ایمان سے نکالنے کے مترادف ہے، اس کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ جذبات میں یہ الفاظ نکل جاتے ہیں۔ بہت سارے حضرات جو رفائی کام کرتے ہیں، اللہ ان کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے، یہ بھی ایک اچھے عمل سے اپنی دعوت ہے لوگوں کے اندر، لیکن اس کے اندر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انسانیت دھرم سے بھی اوپر ہے۔ ہم اپنے مذہب کو نہ بھول جائیں، مذہب ہی انسانیت سکھاتا ہے، اسلام ہی انسانیت کی دعوت دیتا ہے۔ تو دوسرے نمبر کا درجہ ہے مواسات، جس میں ہمدردی نفع پہنچانے کے خاطر انسان غیر مسلم کی مدد کرتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ تیسری چیز ہے مدارات۔ مدارات کا مطلب یہ ہے بظاہر اچھے اخلاق سے ان سے پیش آئے، باقی دلی کوئی لگاؤ نہ ہو۔ یہ اچھے اخلاق سے پیش آنا یا تو اس وجہ سے کہ پھر مسلمان کبھی کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتا، ایک یہ تاکہ اچھی دعوت ان کو مل جائے اپنے عمل سے۔ دوسری وجہ یہ کہ اپنے آپ کو ان کے شر سے بچانا مقصود ہو۔ ظاہر سی بات ہے خواہ مخواہ ان کو چھیڑیں گے تو حکومت کا نشہ ہے، تو اس کی وجہ سے پھر انسان مظلوم بن جائے گا، اس لیے بظاہر اس سے اچھے اخلاق سے انسان پیش آ رہا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ چوتھے نمبر کا درجہ ہے معاملات۔
یعنی انسان کی غیر مسلم کے وہاں جاب کرے، نوکری کرے اور حلال کمائی کمائے، اس کی اجازت ہے۔ یا یہ کہ خود مسلمان اپنی دکان میں غیر مسلم نوکر رکھے اور ان کے ساتھ معاملات کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے اگر مسلمانوں کی جمعیت کو نقصان نہیں پہنچتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارے ہی گھر کا کما کر کے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ہی استعمال کیا جا رہا ہے، تب یہ معاملہ جائز نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ 4 طرح کے درجات ہیں، جن میں ایک درجہ منع ہے اور 3 درجے جائز ہیں۔ وہ منع بھی اس وجہ سے کہ انسان کا اپنا دین اور اپنا اسلام خطرے میں نہ پڑ جائے، اس وجہ سے منع کیا گیا، ورنہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رواداری اور ان سے تعلقات اور اس کی تعلیمات بہت روشن انداز میں اسلام میں موجود ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے تو آپ نے معاف نہیں کیا تھا، بلکہ کہا تھا لا تثریب علیکم الیوم۔ ایک صحابی نے جب دیکھا کہ یہ سب گرو گھنٹال جنہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں دی تھی، طرح طرح کے جملے کسے تھے، الیوم یوم الملحمہ، انہوں نے تو نعرہ لگایا تھا جذبات میں، آج تو خون بہانے کا دن ہے، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو حضور نے فرمایا ایسا مت کہو، آج تو عام معافی کا دن ہے، لا تثریب علیکم الیوم، ہم تم کو صرف معاف نہیں کر سکتے، جو حرکتیں تم نے 13 سال تک کی ہیں کبھی وہ تذکرہ کر کے ملامت بھی نہیں کریں گے تم کو، ایسی معافی کا پروانہ ہم سنا رہے ہیں۔ تو حضور نے تو خوشگوار تعلقات بنائے ہیں، تو کس حد تک تعلقات کی اجازت ہے اور کون سے تعلقات منع ہے، اس کی وضاحت اس آیت کے تحت آ گئی۔ اب آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں کوئی تعارض اور تضاد نظر نہیں آئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافقین کافروں سے جیسا قلبی لگاؤ بناتے ہیں اور وہ جہنم کے مستحق ہو رہے ہیں، اگر تم بھی مسلمان ہو کر کے کافروں سے ایسا قلبی لگاؤ کہ ان کے دھرم سے بھی محبت ہو جائے، ان کی پوجا پاٹ سے بھی محبت ہو جائے، تو جیسے منافقین نے عذاب خداوندی کا مستحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل اللہ کو دے دی ہے، تو تم بھی تعلق بنا کر کے اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے رہے ہو اور عذاب کا مستحق ہونے کا سرٹیفکیٹ خود تیار کر رہے ہو۔ ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے، کیونکہ ان کے نفاق سے مسلمانوں کو خوب نقصان پہنچتا ہے۔ ایک آدمی تو صراحتاً دشمنی کر رہا ہے تو وہ تو دشمن ہے، معلوم ہے پہلے سے، اس کے دشمنی سے بچاؤ آسان ہے، لیکن جو دوست ہے کہ دشمن ہے اس کا ہی پتہ نہیں ہے تو اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کو 2 منہ والا پسند نہیں ہے، منافق کہتے ہیں 2 منہ والے کوئی، یہ نفقن سے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چوہا یہ جہاں بل بناتا ہے وہاں 2 سوراخ بناتا ہے، ایک میں سے داخل ہوتا ہے دوسرے سے نکلتا ہے، یہ وہیں سے ہیں منافقین۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں داخل کریں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، آج تو کافر ان کی مدد کے لیے کبھی کبھی آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں کسی کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ ان کی مدد کر سکے، مگر ہم نے معافی کے دروازے ہر ایک کے لیے کھول رکھے ہیں، چاہے وہ نفاق میں مبتلا ہو کہ بڑے گناہوں میں مبتلا ہو، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اپنے نفاق سے، اپنے کفر سے، اپنے گناہ سے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے اعمال کو درست کر لیا، یعنی مسلمانوں کو پہلے تکلیف پہنچاتے تھے اپنی نفاق کی وجہ سے، مگر اب انہوں نے یہ نفاق کو چھوڑ دیا، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا، بھروسہ اللہ پر کر لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو صرف اللہ کے لیے خالص کر دیا۔ منافقین نماز میں شامل ہوتے تو دکھلاوے کے لیے شامل ہوتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ایسے عمل کی ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے جس میں دکھلاوا ہو، ہمارے یہاں تو اخلاص والا عمل ہی چاہیے۔ اخلاص نکلا ہے اخلاص اللبن سے، اخلاص اللبن کا معنی یہ ہے کہ دودھ کو خالص دودھ رہنے دینا، اس میں پانی نہ ملانا، تو وہی دودھ سب پسند کرتے ہیں اور اسی کو تلاش کرتے ہیں، مگر تلاش کے باوجود بھی ملتا نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ اخلاص ہی تلاش کر رہے ہیں اور اپنے بندوں کو اخلاص ہی کی تلقین دے رہے ہیں، تو نفاق والا اور بغیر اخلاص والا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین کا کوئی عمل
اگر اللہ کے لیے خالص کر دیا فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو کل قیامت کے دن یہ لوگ سچے ایمان والوں کے ساتھ بدلے میں شریک ہوں گے۔ یعنی گناہ تھا، نفاق تھا، سب کچھ تھا، اس کے باوجود اپنی زندگی کو بدل دیا اور یہ عمل شروع کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پکے ایمان والوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا اور ہم ایمان والوں کو بڑا اجر عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کتنے عجیب انداز میں فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اے منافقوں تمہیں عذاب دے کر میں کیا کروں گا، میرے خزانے میں کون سا اضافہ ہونے والا ہے اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ تمام گنہگاروں سے اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ کے وہاں تو تمہاری نیکی کی بڑی قدر ہے اور اللہ اس کو جانتے ہیں، کل قیامت کے دن اس کو اللہ سامنے لائیں گے اور اس کو بدلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ پورے